السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہانی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کسی شہر میں ایک سنار رہتا تھا۔ اس کی عورت ایک روز پانی بھرنے کنویں پر گئی۔ یکا یک شور اٹھا کہ سنار کا لڑکا کمار کے آوے میں گر گیا۔ وہ سنارنی اس قدر روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ غشی کی حالت میں اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے عورت، تو منت مان لے کہ میرا لڑکا کمہار کے آوے سے صحیح و سلامت آوے تو میں جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہانی سنوں گی۔ اتنے میں ایک طرف سے شور اٹھا کہ سنار کا لڑکا کمہار کے آوے سے زندہ و سلامت نکل آیا۔ سنارنی کی غشی سے آنکھیں کھل گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا سامنے کھڑا ہے۔ سلاوت۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر لے آئی اور بازار سے 2 پیسے کی شیرینی خرید کر اپنے پڑوسیوں کے پاس گئی اور کہا کہ چلو میرے گھر، میں نے منت مانی ہے، جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہانی سننے چلو۔ جب عورتوں نے انکار کر دیا، وہ روتی ہوئی مایوس ہو کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے ایک نقاب پوش بی بی کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تو بیٹھ جا، میں کہانی سناتی ہوں۔ مدینے میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری لڑکی کی شادی ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کا ذکر جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرو، اگر وہ اجازت دیں تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جاؤ۔ وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درخواست پیش کی۔ حضرت نے فرمایا کہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کرو۔ چنانچہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شادی میں شرکت کے لیے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لو تب چلوں گی۔ اس یہودی نے عرض کیا کہ میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب امیر المومنین سے اجازت حاصل کر چکا ہوں، اب تو آپ خود ہی اس امر کی مختار ہیں۔ آپ نے سواری لانے کے لیے اس سے کہا۔ یہودی سواری لینے چلا گیا۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پالنے والے، میں تیرے رسول کی بیٹی اور تیری کنیز ہوں، نہ میرے پاس کوئی کپڑا ہے اور نہ کوئی سامان ہے، ایسی حالت میں شادی میں کیوں کر جاؤں؟ ابھی دعا ختم ہونے بھی نہ پائی تھی کہ جنت کی حوریں ایک کشتی میں جنت کے زیورات و لباس لے کر حاضر ہوئیں۔ حوروں نے اپنے ہاتھ سے جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لباس اور زیور سے آراستہ کیا اور سواری میں بیٹھایا۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے گھر پہنچی تو آپ کے نور سے اس کا مکان روشن اور خوشبو سے معطر ہو گیا۔ صلوات۔ اور جتنی یہودی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئیں۔ آپ اسی حجرے میں تشریف فرمائے ہوئے جس میں وہ دلہن بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد سب عورتوں کو تو ہوش آ گیا لیکن دلہن کو ہوش نہ آیا۔ جب عورتوں نے دلہن کو دیکھا تو مردہ پایا۔ سب عورتیں رونے پیٹنے لگیں اور ایک حشر برپا ہو گیا۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ماجرا دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ آپ نے جانماز بچھا کر نماز پڑھی اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار، میں تیری کنیز خاص اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، تو میری عزت رکھ لے ورنہ یہ لوگ کہیں گے کہ میرے آنے سے دلہن مر گئی۔ آپ کی دعا ابھی ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ دلہن زندہ ہو گئی اور کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ صلوات۔ اور جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ بنت رسول ہیں، مجھ کو اپنا دین بتائیے۔ آپ نے اس کو اور 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا۔ صلوات۔ سب نے آپ کی بہت عزت کی اور بڑی شان کے ساتھ میں کنیز کے آپ کو رخصت کیا۔ یہ معجزہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوسری طرح بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے
کہ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے ایک روز اپنے وزیر سے کہا سامان شکار تیار ہو۔ بادشاہ اور وزیر دونوں کی لڑکیوں نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے منظور کر لیا، چنانچہ دونوں لڑکیاں بھی ہمراہ ہو گئیں۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں گزر ہوا، وہیں سب نے قیام کیا اور ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئے۔ یکایک ایک شدید آندھی آئی اور ایک کی دوسروں کو خبر نہ رہی۔ بادشاہ اور وزیر جدا ہو گئے اور لڑکیوں کا خیمہ اڑ کر ایک پہاڑی پر رکا۔ جب طوفان ختم ہوا تو بادشاہ کو اپنا سامان و لشکر تو مل گیا، مگر دونوں لڑکیوں کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ مجبور ہو کر بادشاہ اور وزیر دونوں واپس آ گئے۔ اتفاق سے اسی روز کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اس جنگل میں شکار کو گیا تھا۔ وہاں پانی کی تلاش میں پریشان تھا۔ سپاہی ادھر ادھر پانی کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ اب دونوں لڑکیوں کا حال سنو۔ ماں باپ سے چھٹ کر بادشاہ زادی اور وزیر زادی دونوں گلے لگ کر بہت روئیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ تم منت مان لو کہ اگر ہم اپنے ماں باپ سے ملیں گے تو جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہانی سنیں گے۔ دونوں لڑکیوں کو جب ہوش آیا تو انہوں نے یہ منت مان لی۔ پروردگار عالم مسل الاسباب ہے۔ وہ سپاہی جو پانی کی تلاش میں گیا تھا، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ دونوں لڑکیاں بیٹھی رو رہی ہیں۔ اس نے ان سے حالات دریافت کیے کہ تم یہاں کیسے آئیں۔ ان لڑکیوں نے سارا واقعہ ان سے بیان کیا۔ اس سپاہی نے ان لڑکیوں کو تسلی دی اور کہا کہ تم کو میں اپنے ساتھ لے چلوں تو چلو گی؟ لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ سپاہی نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان لڑکیوں کا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے نوکروں کو بھیج کر لڑکیوں کو بلوا لیا اور وزیر نے ان لڑکیوں کو بڑے آرام سے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ چند روز کے بعد لڑکیوں کے والدین کو خبر ہوئی کہ فلاں بادشاہ کے یہاں دونوں لڑکیاں زندہ و سلامت موجود ہیں، تو ان کو بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے بادشاہ کو شکریہ کا خط لکھا اور لڑکیوں کو بھیج دینے کی خواہش کی۔ اس بادشاہ نے خط کا جواب دیا اور لکھا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان لڑکیوں کی شادی میرے لڑکوں کے ساتھ کر دیں۔ ان لوگوں نے منظور کر لیا اور لڑکیاں بادشاہ کے یہاں سے رخصت ہو کر اپنے ماں باپ سے ملی اور سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ صلوات۔ مگر لڑکیاں جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہانی سننا بھول گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں طرف سے شادیوں کے انتظامات ہونے لگے اور تاریخیں مقرر ہو کر دونوں کا عقد ہو گیا اور وہ دونوں بڑی دھوم دھام سے رخصت ہو کر اپنی سسرال پہنچ گئیں۔ اتفاق سے جہیز میں ایک لوٹا پانی سے بھرا ہوا دروازے پر چھوٹ گیا۔ ایک سپاہی کو حکم ہوا کہ وہ فوراً جا کر لوٹا لے آئے۔ سپاہی جب آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ وہاں محل ہے، نہ تخت ہے، نہ بادشاہ ہے، نہ کچھ اور سامان ہے، صرف ایک میدان ہے۔ سپاہی حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بہرحال سپاہی نے چاہا کہ وہ لوٹا اٹھا لے اور جھک کر اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر وہ فوراً ہی ایک کالا سانپ بن گیا اور اس نے اس سپاہی کو کاٹنا چاہا۔ یہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور بھاگ کر اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ اس سے بیان کیا۔ یہ تمام باتیں سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے لڑکیوں کو بلا کر کہا تم لوگ جادوگرنی ہو، بتلاؤ یہ کیا ماجرا ہے اور تمہارے والدین کہاں ہیں؟ وہ لڑکیاں حیرت زدہ ہو گئیں اور کوئی جواب نہ دے سکیں۔ بادشاہ نے ان لڑکیوں کو قید کر دیا اور کہا کہ کل تم لوگوں کو قتل کر دینے کے لیے جلاتوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ قید خانے میں وزیر زادی نے شہزادی سے کہا کہ نہ معلوم ہم سے کون سی ایسی خطا ہوئی ہے کہ ہم کو یہ سزا ملی ہے کہ کل قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ دونوں گریہ وزاری میں مشغول ہو گئیں اور خدا سے دعا کرنے لگی۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ وہی نقاب پوش بی بی آئی ہیں اور فرماتی ہیں کہ تم نے مانا تھا کہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہانی سنو گی، مگر تم نے نہ سنی۔ یہ اسی کا عذاب ہے، اب تم دونوں کہانی سنو۔ لڑکیوں نے عرض کیا کہ ہم آپ پر سے قربان جائیں، یہ بتلائیے کہ ہم لوگ قید خانے میں شیرینی وغیرہ کا کیوں کر انتظام کریں؟ آپ نے فرمایا
صبح کو تمہارے آنچل سے 2 پیسے گریں گے، اس کی شیرینی منگوا لینا اور کہانی سننا۔ چنانچہ صبح کو ایسا ہی ہوا۔ لڑکیوں نے شیرینی منگوا کر کہانی سنی اور اپنی غلطی کی رو رو کر معافی مانگی۔ بادشاہ نے صبح کو جلاتوں کو بلا کر حکم دیا کہ ان دونوں لڑکیوں کو قتل کر ڈالو۔ جب جلات لڑکیوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہماری طرف سے بادشاہ کی خدمت میں عرض کرو کہ ہم سے وہ پہلے ہماری چند باتیں سن لے، پھر قتل کا حکم دے۔ جلات نے جب یہ پیغام بادشاہ کی خدمت میں پہنچایا تو وہ خود لڑکیوں کے پاس آیا۔ لڑکیوں نے رو رو کر عرض کیا کہ غریب پرور، جب ہم لوگ آندھی سے اڑ کر پہاڑ پر پہنچے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے تو ایک نقاب پوش بیوی آئی تھی اور فرمایا تھا کہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہانی مان لو تو اپنے والدین سے ملو گی۔ ہم دونوں نے یہ منت مان لی تھی، لیکن اپنے والدین سے ملنے کے بعد یہ کہانی سننا بھول گئی تھی۔ یہ اسی کا عذاب ہے۔ اب آپ اپنی سپاہی پھر بھیجیے اور حالات والدین کے دریافت کروائیے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو دوبارہ ان کے والدین کے ملک بھیجا تو وہاں بادشاہ اور اس کا تخت و تاج سب موجود تھا۔ سپاہی نے واپس آ کر بادشاہ سے جب بیان کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ بے شک یہ عذاب الہی تھا اور کچھ نہ تھا۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور لڑکیاں قید خانے سے آزاد ہو گئیں۔ صلوات۔ یہ کہانی وہ برقع پوش معظمہ سنارنی سے کہہ کر غائب ہو گئیں۔ سنارنی اپنے گھر آئی تو دیکھا کہ ان تمام پڑوسیوں کے گھر میں آگ لگ گئی ہے جنہوں نے یہ کہانی سننے سے انکار کر دیا تھا۔ دعا کرو جس طرح صدقے میں محمد آل محمد کی سنارنی اور ان کی لڑکیوں کی مرادیں پوری ہوئیں، اسی طرح ہر مومن اور ہر مومنہ اور ہر مسلم و ہر مسلمہ کی بھی مراد بطوفیل محمد و آل محمد پوری ہو، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔